الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا كثيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين صدق الله مولانا العظيم قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. قابل عزت تکریم معزز علماء کرام، بزرگان محترم اور عزیز ساتھیو، یہ عید الاضحیٰ کا دن ہے. عید الاضحیٰ کا دن مسلمانوں کے لیے بڑا تاریخی دن ہے کہ جس کو اتہاس کے پنوں پر لکھا گیا. اس میں بڑا اہم سبق اور پیغام مسلمانوں کے لیے ہے. اس دن میں جانوروں کو قربان کیا جاتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں، اور اضحیٰ کا معنی ہوتا ہے جانوروں کو قربان کرنا. اسی لیے اس کو عید الاضحیٰ کہتے ہیں کہ جانوروں کی قربانی کا دن. قربانی دراصل حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی یادگار ہے. لیکن اصل میں جو قربانی چلی، اصل رواج جو چلا قربانی کا، وہ تو حضرت آدم علیہ السلام سے ہے. ادھر حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے اکلوتے بیٹے کو صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کو بجا لانے کے لیے ذبح کے لیے تیار ہے، تو دوسری طرف بیٹا بھی اس قربانی دینے کے لیے تیار ہے. ورنہ حقیقت میں جو قربانی چلی وہ تو حضرت آدم سے چلی. قرآن کریم نے اس کو ذکر کیا وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنَيْ آدَمَ بِالْحَقِّ، کہ حضرت آدم علیہ السلام کے وقت میں ان کے بیٹے حضرت آدم علیہ السلام، ان کے بعد حضرت حوا، اب دنیا میں نسل کو آگے چلانا تھا، تو ساری اولادیں جو ان سے ہوتی وہ تو بھائی بہن ہی ہوتی. اب نسل آگے کیسے چلتی بغیر شادی اور نکاح کے؟ تو اس وقت یہ قانون نافذ ہوا اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے کہ جڑوا جو بچے ہوتے ہیں وہ دونوں آپس میں حقیقی بھائی بہن، لیکن ان کے علاوہ دوسری مرتبہ میں اگر کوئی اولاد پیدا ہوتی ہے تو وہ ان سے نکاح کر سکتا ہے.
چنانچہ حضرت آدم علیہ السلام کے دو بیٹے حابیل اور قابیل، قابیل پیدا ہوا، اس کے ساتھ ایک بہن، اسی طرح حابیل دنیا میں آیا تو اس کے ساتھ بھی ایک بہن آئی۔ اب اصول اور قاعدے کے اعتبار سے حابیل کا نکاح قابیل کی بہن کے ساتھ ہوگا اور قابیل کا نکاح حابیل کی بہن کے ساتھ ہوگا۔ اب ہوا یوں کہ قابیل کی جو بہن تھی وہ زیادہ خوبصورت تھی حابیل کی بہن کے مقابلے میں، تو قابیل نے یہ کہا کہ میں تو اس سے نکاح نہیں کروں گا، میں تو اپنی بہن سے نکاح کروں گا۔ چنانچہ یہ فیصلہ طے پایا کہ دونوں اپنی قربانی رب العالمین کے دربار میں پیش کریں گے، جس کی بھی قربانی قبول ہوگی اسی پر فیصلہ کیا جائے گا۔ چنانچہ انہوں نے پہاڑوں پر اپنی قربانی رکھی، اور اس وقت اصول یہ تھا کہ آسمان سے آگ آتی تھی، آگ آ کر کے جس کی قربانی کو کھا جائے وہ قبول، اور جس کی قربانی ویسی کی ویسی رہے اس کی قربانی قبول نہیں۔ تو دونوں بھائیوں نے اپنی قربانی کو رکھا، حابیل اور قابیل نے، تو حابیل کی قربانی قبول ہوئی، قابیل کی قربانی قبول نہیں ہوئی۔ تو قاعدے کے اعتبار سے بھی یہ ہوا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھی یہ فیصلہ کیا کہ حابیل جو کہتا ہے وہ بات سچ ہے کہ اس کا نکاح قابیل کے ساتھ جو بہن پیدا ہوئی اس کے ساتھ ہوگا، لیکن قابیل نے نہیں مانا اور حابیل کو قتل کر دیا۔ مجھے واقعہ نہیں ذکر کرنا ہے، خلاصہ یہ ہے کہ قربانی کا جو یہ سلسلہ ہے وہ دنیا کے پہلے انسان سے چلا ہے۔ اصل شان کا ظہور جو ہوا وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی زندگی سے ہوا۔ تو شان تو یہاں سے ظاہر ہوئی، اور ان کی یہ ادا اللہ تبارک و تعالیٰ کو اتنی پسند آئی کہ تا قیامت تک آنے والے صاحب نصاب جو طاقت رکھتے ہیں ان کے لیے اس کو وجوب کا درجہ قرار دیا گیا کہ اس کو واجب ہے، اگر کوئی نہیں کرتا ہے تو وہ ہمارے مصلی کے قریب یعنی عیدگاہ کے قریب بھی نہ آئے، اس کو وجوب کا درجہ قرار دیا گیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حقیقت میں تو بیٹے اسماعیل کی قربانی کو مانگا تھا، لیکن بعد میں رحم اور کرم کا معاملہ اس طرح فرما دیا کہ جانوروں کی قربانی پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ کہہ دیا کہ اگر کوئی جانور کو بھی ذبح کرتا ہے تو وہ گویا اپنی اولاد کو قربان کرنے کے برابر اجر اس کو مل جاتا ہے۔ آپ تصور کریں کہ اگر مجھے اپنی اولاد پر چھری چلانا ہو، میرا اکلوتا بیٹا ہو اور مجھے اس پر چھری چلانا ہو تو میرے دل پر کیا گزرتی۔ اسی لیے تو اللہ تبارک و تعالی مسلمانوں سے ان کا تقوی چاہتے ہیں، مسلمانوں سے ان کی دل کی کیفیت کو چاہتے ہیں کہ تو قربانی کس اعتبار سے کرتا ہے، ورنہ اللہ تبارک و تعالی اجر مکمل دیتا ہے اس کی نیتوں کے مطابق، جس کو مولانا رومی رحمت اللہ علیہ نے مثنوی میں ایک مثال دی ہے۔ اس مثال سے سمجھیں گے تو سمجھ میں آ جائے گا کہ مولانا رومی رحمت اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ ایک مرتبہ بغداد کے قریب قحط پورے علاقے میں پھیل گیا، دکار پڑا۔ ایسے وقت میں ایک آدمی تھا غریب قسم کا، تو اس نے سوچا کہ ایسے وقت میں بادشاہ یہاں بغداد کا جو خلیفہ ہے وہ بڑا سخی طبیعت ہے، کریم ہے، چلو اس کے پاس جاتے ہیں اور کچھ مدد کے لیے ہاتھ پھیلاتے ہیں، ملاقات کے لیے پہنچتے ہیں۔ بیوی نے مشورہ دیا تو آدمی نے سوچا کہ اگر میں چلا بھی جاؤں گا تو خالی ہاتھ جانا مناسب نہیں ہے، بہتر یہ ہے کہ کچھ ہدیہ اور تحفہ لے کر کے بادشاہ کے دربار میں پہنچا جائے۔ کوئی چیز ملی نہیں اس بندے کو، آخر میں سوچا کہ ہمارے گھرے میں جو پانی ہے وہ پانی صاف و شفاف میٹھا بہت ہے، اور دکار کے وقت میں بادشاہ کو پانی کی ضرورت پڑے گی، چلو پانی لے کر کے جاتے ہیں۔ بہت دور کا سفر تھا، وہ آدمی پانی لے کر کے روانہ ہوا اور دعا کرتا ہے، ادھر عورت مصلی بچھا کر کے دعائیں کرتی ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ پانی میں بدبو مت کر دینا، اس کو سلامت رکھنا۔ یہ
کرتے کرتے وہ آدمی وہاں پہنچ گیا، کسی بھی طرح بات چیت کر کے بادشاہ کے دربار میں پہنچا۔ بادشاہ نے جب گھڑے کو کھولا تو وہ پانی میں سے بدبو آ رہی تھی، تو بادشاہ نے اپنے منہ کو بگاڑا نہیں بلکہ پانی کا گلاس بھی پیا وہ بدبو والے پانی میں سے، اور اس کی بہت تعریف کی کہ بہت بہترین پانی، اس کے دل کو نہیں توڑا، اور حکم یہ دیا کہ اس گھڑے کو سونے سے اور جواہرات سے بھر دیا جائے۔ چنانچہ وہ گھڑے کو سونے اور جواہرات سے بھر دیا گیا اور کہا کہ بس اس کو روانہ کر دو، اور جاتے جاتے اس کو دجلہ ندی جو ہے اس دجلہ ندی کے کنارے سے اس کو گزار دینا تاکہ وہ اپنی ضروریات سے بھی فارغ ہو جائے، پانی کھانا وغیرہ اس کا ہو جائے۔ تو آدمی لے کر کے نکلا، دجلہ کنارے سے اس کو روانہ کر رہا ہے۔ جب دجلہ ندی کے قریب گزرا تو اس نے دیکھا کہ یہاں کا پانی تو بہت زیادہ صاف و شفاف ہے۔ بادشاہ نے میرے پانی کی جو تعریف کی ہے وہ حقیقت میں تعریف نہیں کی بلکہ میری دلجوئی کے لیے تعریف کی ہے، ورنہ اس کے مقابلے میں میرا پانی تو کچھ نہیں ہے۔ اسی کو ذکر کرنے کے بعد ہم اپنا بھی تصور کر لیں کہ ہماری یہ جو عبادتیں ہیں، ہمارے یہ جو اعمال ہے وہ بہت کمزور ہے، ادھورے ہیں، دربار میں پیش کرنے کے قابل نہیں ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالی اس کو قرآن میں کہتا ہے لن ینال اللہ لحومھا، تم کیا قربانی دو گے، نہ تم کیا مجھ پر احسان کرو گے، لن ینال اللہ لحومھا، ہرگز اللہ تبارک و تعالی تمہارے گوشت کو نہیں چاہتا، وہ تو تم کھا جاتے ہو، ولا دماؤھا، اور اس خون کو بھی میں نہیں مانگتا، ولکن ینالہ التقوی منکم، تمہارے دلوں کی کیفیت کو دیکھنا چاہتا ہوں کہ تمہارے دل میں رب العالمین کا شوق اور جذبہ کیسا ہے کہ میرا رب کون ہے، کس نے کس بنیاد پر میرے رب نے مجھے قربانی کرنے کا حکم دیا ہے، اس جذبے کو پہچاننے کی ضرورت ہے۔ اس دیہاتی نے، وہ گاؤں والے آدمی نے اس جذبے کو پہچانا کہ بادشاہ ہے، چلو جاتے ہیں۔ بادشاہ نے اس پر رحم کھاتے ہوئے یہ معاملہ کیا اور اس کے اس سڑے ہوئے گھڑے کو قبول کر لیا۔ اگر ہم بھی تقوی اور رب العالمین کی رضا کے لیے یہ کام کریں گے تو ہمارا کوئی بھی عمل ہوگا وہ رب العالمین ہمارا کسی عمل کو بیکار نہیں کر سکتا، رائے گا نہیں کر سکتا۔ اسی لیے ہمیں ہر عمل میں چاہیے کہ ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین، کہ میری نماز، میری قربانی، میری زندگی اور میری موت سب کچھ میرے پروردگار کے لیے۔ تو قربانی کا یہ میسج، پیغام یہ ہے کہ آدمی اپنی منمانی زندگی کو چھوڑ کر کے ربضاہی زندگی پر آ جائے۔ یہ نہیں کہ اب اتنے سارے جانور کو ذبح کرنے میں میری سمجھ میں نہیں آتا کیا آتا ہے۔ اسی کو حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ نے نقل کیا ہے کہ ایک آدمی جب ذبح کر رہا، اس نے دیکھا، بزرگ آدمی تھا، بڑا آدمی تھا، کہ قربانی کے ایام میں اس نے دیکھا کہ لاکھوں جانور روزانہ کے قربان ہوتے ہیں، تو ایسے وقت میں کیوں ایسا نہ کروں کہ پیسے کسی غریب کو دے دوں تاکہ غریب کے گھر کا اناج بڑھ جائے اور سال بھر اس کے گھر کے اناج کا انتظام ہو جائے۔ تو وہ آدمی سالوں تک، وہ بزرگ ایسا کرتے ہی رہے، کرتے چلے گئے۔ ایک مرتبہ اس بندے نے رات کو خواب میں دیکھا کہ میدان محشر قائم ہے۔ میدان محشر میں وہ بندہ دیکھ رہا ہے کہ پل صراط بیچ میں ہے، پل صراط کے سامنے کی جانب جنت ہے، اور ادھر لوگ سواریوں پر سوار ہو کر کے جا رہے ہیں، ہر ایک کی سواری آ رہی ہے اور سواری پر لوگ سوار ہو کر کے جا رہے ہیں۔ یہ بندہ کھڑا ہے، آخر میرا کوئی انتظام نہیں ہے۔ اس کو سمجھ میں آ گیا یہ تو وہ جانور ہے کہ جس کی لوگ قربانی کیا کرتے تھے، تو وہ ان کے لیے سواری ہے۔ اسی کو حدیث شریف میں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم اپنے جانوروں کو موٹا تازہ کیا کرو، اس کے پال کر کے، اس کی خدمت کر کے، یہ کل قیامت کے دن ترازو میں رکھا جائے گا، اور اس کے کھور، اس کے بال اور اس کے سنگ، یہ تمام چیزیں ترازو میں رکھی جائے گی۔ یہ اصل چیز ہے۔ تو قربانی کی حقیقت بہت بڑی ہے، لیکن خلاصہ یہ کہ آدمی یہ قربانی کو دے کر کے اپنے نفس کو سب سے پہلے اپنے پروردگار کے
حضور میں پیش کر دیں کہ اللہ یہ تو قربانی ہے، یہ تو جانور ہے، اگر ضرورت پڑی تو میں اپنی ذات کو بھی تیرے حوالے کر سکتا ہوں اور اس کو قربان کر سکتا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان باتوں پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک اعلان مجھے یہ کرنا ہے کہ فی الحال ہندوستان میں ایک قانون چل رہا ہے جس پر ایک پوری طریقے سے لوگ اس بات پر ہیں، سمان سول کوڈ، یونیفارم سول کوڈ UCC، اس کے متعلق ملک بھر میں یہ باتیں جاری ہیں کہ اس کو لاگو کر دیا جائے۔ یونیفارم سول کوڈ کس کو کہتے ہیں؟ یونیفارم سول کوڈ میں چاہے کسی بھی مذہب سے تعلق رکھنے والا آدمی ہو، سب کے لیے ایک ہی قانون، نکاح کا، طلاق کا، وراثت کا، سارے کے سارے ایک ہی قانون۔ تو اس ملک میں یہ ہمارے پرائم منسٹر اور اسی طریقے سے بڑے بڑے لوگ اس کے پیچھے ہیں کہ یہ قانون کو نافذ کر دیا جائے۔ تو لا کمیشن نے یہ آرڈر جاری کیا ہے کہ تمام مسلمان، تمام لوگ اپنی رائے رکھیں کہ یہ قانون ہونا چاہیے کہ نہیں ہونا چاہیے۔ یہ قانون نہیں ہونا چاہیے، اس لیے کہ اگر یہ قانون ہو جائیں گے ہم شریعت اسلامیہ کے خلاف ہو جائیں گے، اور شریعت اسلامیہ ایسی چیز ہے کہ اس میں باپ کا حقوق، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ماں باپ کے حقوق کو بیان کیا اپنے حق کے بعد، لیکن اگر ان کا حکم مانتے ہوئے اللہ کی نافرمانی ہوتی ہے تو ماں باپ کا حکم بھی نہیں مانا جائے گا۔ تو یہ قانون جب آئے گا تو آدمی شریعت کو چھوڑ کر کے قانون کا پابند ہو جائے گا کہ بھائی طلاق تو کہ بھائی شریعت کو چھوڑ کر کے، نکاح، وراثت، ساری چیزیں قرآن و حدیث سے چھوڑ کر کے ہوگی، تو یہ ہو نہیں سکتا۔ تو باقاعدہ انہوں نے ایک لنک کو جاری کیا ہے اور ایڈریس کو بھی جاری کیا ہے۔ ہمارے یہاں اسماعیل بھائی GNF سنگھ ہیں اور کچھ نوجوانوں کو بھی اس کی معلومات ہوگی، ان سے پوچھیں، اور باقاعدہ ہم اس لنک کے ذریعے اپنی رائے پیش کر دے کہ میں سمان سول کوڈ یا یونیفارم سول کوڈ کو میں ایکسپٹ نہیں کر سکتا ہوں، بس اسلام شریعت پر چلنا۔ ہم اگر اس ملک میں رہ کر کے قانون کو نافذ کرنا ہے تو ہم اس کو مانیں گے، لیکن جہاں شریعت کا حکم ٹوٹتا ہے تو یہ اسلامی غیرت ہے، اسلامی حمیت ہے کہ بھائی میری شریعت کے خلاف، میرے نبی کی شریعت کے خلاف، میرے خدا کے قانون کے خلاف تو کسی کا قانون نہیں چل سکتا۔ اس لیے بیداری سے کام لیں، ایسا نہیں کہ چلو چند آدمیوں نے کر دیا۔ تمام لوگوں کو زیادہ تر رائے یہ ہونی چاہیے کہ ہم یونیفارم سول کوڈ کو قبول نہیں کرتے ہیں۔ تمام لوگوں کو، اپنی ماں بہنوں کو بھی، اپنے گھر کے تمام لوگوں کو اس معاملے میں اپنی رائے پیش کرنا ہے کہ ہم یونیفارم سول کوڈ کو پسند نہیں کرتے ہیں۔ تو 14 تاریخ آخری تاریخ ہے، 14 تاریخ سے پہلے تمام لوگوں کو یہ کام کر لینا چاہیے، اپنی عورتوں کا نام لکھ کر کے، یہ سارا ایڈریس ہے اس کو بھر کر کے اس کو وہاں روانہ کر دیا جائے۔ تو تمام سے گزارش ہے کہ اس معاملے میں گوتاگی نہ کریں، سستی نہ کریں اور اس کو پیش کر دیں۔ عید کی نماز کا طریقہ یہ ہے کہ سب سے پہلے اللہ اکبر کہا جائے گا، ثنا پڑھی جائے گی، ثنا پڑھنے کے بعد دوسری مرتبہ اللہ اکبر کہا جائے گا تو ہاتھ کانوں تک اٹھا کے چھوڑ دینے کے، دوسری مرتبہ بھی چھوڑ دینے کے، تیسری مرتبہ باندھ دینے کے۔ تو کل 4 تکبیریں ہوگی قرات سے پہلے۔ پہلی مرتبہ میں باندھنے کے، ثنا پڑھنے کی، بیچ والی 2 میں چھوڑ دینے کا، اور چوتھی مرتبہ میں اللہ اکبر میں پھر باندھ دینے کا، اور اس میں قرات پڑھی جائے گی۔ یہ پہلی رکعت ختم ہوگی۔ اس کے بعد دوسری رکعت میں قرات کے بعد 3 تکبیریں کہی جائے گی، اللہ اکبر کہتے ہوئے ہاتھ کانوں تک اٹھا کر چھوڑ دینے گے، اور چوتھی تکبیر میں رکوع میں جانا ہے۔ اس کے بعد مختصراً دعا، اس کے بعد خطبہ ہوگا، یہ ہماری نماز ختم ہوگی۔ نیت تو گھر سے نکلیں گے، وہ نیت ہی ہے کہ ہم عید الاضحیٰ کے لیے آ چکے ہیں۔ اگر کوئی کہنا چاہے تو کہ بھائی عید الاضحیٰ کی نماز واجب نماز زائد 6 تکبیروں کے ساتھ ہم اس امام کے پیچھے کعبۃ اللہ، میرا منہ کعبۃ اللہ کے سامنے میں ادا کرنے جا رہا ہوں، صفحہ تیار کر لیں۔